به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایٹلس ٹی وی کی جانب سے جو سیریز آپ کی خدمت میں حاضر ہے تقلید کے عنوان سے، اس میں آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی آپ کی خدمت میں چند باتیں فقیہ، مجتہد اور ایسے انسان کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ کے بتائے ہوئے احکام ہمیں مل جاتے ہیں آسانی کے ساتھ. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جس انسان کو ہمیں فالو کرنا ہے، جو ہمارے لیے مجتہد ہے اور ہمارے لیے فقیہ ہے، اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ رولز ہیں اس کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی انسان دینی علوم کو حاصل کر لے اور اس لیول پر پہنچ جائے تو اس کو ہم فالو کر سکیں. نہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں اور وہ شرطیں پورا کرنا ضروری ہے، اور وہ اس انسان کے اندر ہونا پائی جانی ضروری ہے جس کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے کچھ شرطیں جو آپ کے سامنے بیان کی، میں آج اس کے سلسلے میں کچھ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جن لوگوں کی تقلید کرتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ اگرچہ دیکھنے میں ہمارے ہی جیسے عام انسان ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. میں بہت پرانے زمانے سے بات شروع کرتا ہوں اور آج تک کی بات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیے، دو نام ہیں جو شاید ہی ہماری قوم کے کسی فرد نے نہ سنے ہوں. ایک سید رضی اور دوسرے سید مرتضیٰ. دونوں حقیقی بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، اور موسوی سادات میں سے ہیں. انتہائی شریف النفس، نیک کردار، پاکیزہ افراد ہیں، اور دونوں ہی اپنے زمانے کے ان علماء میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کا نام آج تک باقی ہے اور قائم ہے، اور ان کے ذریعے سے لکھی ہوئی کتابیں آج بھی علماء کی دسترس میں ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں. میں دونوں بھائی کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ کس منزل پر فائز ہوتے ہیں اور کس لیول تک وہ پہنچ جاتے ہیں. جب ان کے والد کے ورثے کے تقسیم کا مسئلہ آیا اور یہ بات طے ہوئی کہ مثلاً جو ان کے والد کی خاص چیزیں ہیں، اپنی پرسنل چیزیں ہیں، وہ تقسیم کی جائیں، تو یہ ہوا کہ جس نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا ہے اس کو یہ چیزیں ملیں گی. تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا ہے. کہا جس نے کوئی واجب نہیں چھوڑا ہے اس کو یہ دیا جائے گا کہ ہم نے کوئی واجب نہیں چھوڑا ہے بچپن سے لے کے ابھی تک. جس نے کوئی حرام کام انجام نہیں دیا ہے کہ ہم نے کوئی حرام کام انجام نہیں دیا ہے. جس نے کوئی مستحب کام نہیں چھوڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی مستحب کام نہیں چھوڑا ہے. اپنے سن بلوغ سے جب ہم شروعات ہم نے کی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہم نے کوئی مستحب کام نہیں چھوڑا ہے. کہا اچھا، جس نے مکروہ کام انجام نہیں دیا ہے اس کو یہ چیز ملے گی. تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم نے کوئی مکروہ کام انجام نہیں دیا ہے. آپ دیکھیے کہ دونوں بھائی پرہیزگاری اور پاکیزگی اور بلندی روح کے کس مقام پر ہیں. جب کوئی حل نہ نکل سکا تو آخر میں یہ بات ہے بھائی کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ سب سیم ہی لیول کے ہیں اور ایک ہی جیسے ہیں تو پھر یہ چیز اس کو ملے گی کہ جس نے آج تک فکر گناہ بھی نہ کیا ہو.
یعنی اپنے ذہن میں گناہ کا سوچا بھی نہ ہو، گناہ کرنے کا۔ تو بہرحال اس مقام پر آ کر ایک بھائی پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ ہاں ایک بار میرے ذہن میں ایک گناہ کی فکر آئی تھی، صرف ایک بار، وہ بھی۔ تو اب آپ دیکھیے، جب ایسے انسان ہمارے درمیان موجود ہیں جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے اور سننے میں ایسا لگتا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن ایسے افراد موجود رہے ہیں۔ آپ کو میں ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو اب سے 200-300 سال پہلے کا ہے۔ حوزہ علمیہ میں ابھی بھی ایک عالم دین ہے جن کا نام زبانوں پر ہے، وہ ہیں جناب شیخ انصاری، علی اللہ مقامہ الشریف، شیخ اعظم انصاری۔ شیخ انصاری بھی پرہیزگاری کے اس مقام پر تھے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے اور جس کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ ایک بار ان کے اور ان کے ایک ساتھی جو کلاس فیلو تھے، جو آپس میں بیٹھ کر کے یہ لوگ اپنے درس و بحث کے سلسلے میں ڈسکشن کیا کرتے تھے، ان دونوں نے بہرحال ساتھ میں کسی ہاسٹل میں رہا کرتے تھے اور ایک ہی روم تھا، دونوں بحث کیا کرتے تھے، مختلف علوم کو ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، استاد کے پاس جایا کرتے تھے، سب ساتھ میں رہتے تھے۔ تو شیخ انصاری کے جو دوسرے ساتھی تھے، انہوں نے ایک دن ان سے کہا کہ شیخ یہ بتائیے کہ ہم دونوں پڑھنے لکھنے میں ایک جیسے تھے، ہمارا ڈسکشن ہوتا تھا، لیول ایک ہی تھا، استاد ایک ہی تھے، سب کچھ ایک جیسا ہی تھا، پھر آپ مرجع تقلید بن گئے اور میں نہیں بنا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی میں بھی ویسے ہی سمجھتا تھا جیسے آپ سمجھتے تھے، پڑھنے لکھنے میں بھی ویسے ہی تھا جیسے آپ تھے، تو پھر آپ مرجع مجتہد اور مرجع تقلید بن گئے، لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں اور میں نہیں بن پایا ہوں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اب آپ توجہ فرمائیے کہ شیخ اعظم انصاری رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا۔ کہا، فرمایا کہ دیکھو، یاد ہوگا تمہیں کہ ایک بار ہم لوگوں کو بھوک لگی تھی تو ہم لوگ بازار سے روٹی لینے کے لیے گئے اور ہم دونوں نے روٹی لے لی۔ روٹی لے تو لی، ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو یہ طے پایا کہ روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ بھی اور بھی ہونا چاہیے۔ تو اب جب ہم وہاں سے گزرے بازار سے تو ایک حلوہ بیچنے والا تھا، تو ہم نے اس سے کہا کہ بھائی کچھ حلوہ دے دو، اتنی مقدار میں حلوہ دے دو۔ تھوڑا سا حلوہ اس سے لے لیا، اور جب حلوہ لے لیا تو ہم نے اس سے کہا کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بعد میں پیسے دے دیں گے، قرض لے کر جا رہے ہیں، ادھار لے کر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ تیار اس بات پر نہیں ہوا، تو ہم نے حلوہ واپس کر دیا۔ حلوہ تو واپس کر دیا، لیکن اس حلوے کا جو گھی تھا، روغن تھا، چکنائی تھی، وہ روٹی کے اوپر لگی رہ گئی اور تھوڑا سا ٹیسٹ حلوے کا اس روٹی پر آ گیا۔ تو خیر، اگرچہ حلوہ ہم نے اس کا واپس کر دیا تھا لیکن روٹی پر لگا رہ گیا۔ تو اب آپ نے روٹی کے اس حصے کو بڑے ہی چاو سے اور دل لگا کر اور مزہ لے کر کے کھایا، جس کے اوپر اس حلوے کا گھی لگا رہ گیا تھا اور چکنائی لگی رہ گئی، تھوڑا سا حلوے کا ٹیسٹ آ گیا تھا، اور میں نے اس روٹی کے اس حصے کو کھانے سے پرہیز کیا کہ جب وہ حلوے والا راضی نہیں تھا بغیر پیسے کے حلوہ دینے کے، تو یہ شاید مناسب نہ ہو کہ یہ کھایا جائے۔ تو صرف اسی ایک مسئلے کی بنیاد پر، اگرچہ آپ بھی پڑھنے میں اچھے تھے، لکھنے میں اچھے تھے، سمجھنے میں اچھے تھے، سمجھانے میں اچھے تھے، لیکن ایک اس حلوے کی چاہت کی بنیاد پر ممکن ہے کہ یہ مقام آپ کو نہ مل پایا ہو، مرجعیت کا مقام ہے، اور لوگ آپ کو فالو نہ کر رہے ہوں۔ تو ناظرین محترم، ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ یہ اس بات کو سننے کے بعد اپنے ذہن میں یہ سوچیں کہ بتائیے، یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جب حلوہ تو واپس کر دیا تو خالی اس کی چکنائی، اس کو کھانے میں کیا حرج تھا؟ یقیناً شاید ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس کو کھانے میں کوئی حرج نہ ہو اور جائز ہو، مناسب ہو، لیکن جیسے جیسے انسان کی ذمہ داری بڑھتی ہے، جیسے جیسے انسان کا لیول بڑھتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اس کا اسٹیٹس ہائی ہوتا ہے، ویسے ویسے عمل کے اندر بھی نزاکتیں آ جانی چاہیے اور انسان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر جو مجتہد اور جو فقیہ اور جو ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کی ہدایت کر سکیں اور اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچا سکیں، وہ اپنے عمل کے اندر، اپنے کردار کے اندر اتنی زیادہ احتیاط برتتے ہیں
کہ ہم جیسے لوگ دیکھ کر کے انگوش بدندہ رہ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان انسانی ڈھانچے میں ہو اور وہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کر سکے۔ یہ میں نے آپ کو 2 واقعات بتائے، سید رضی، سید مرتضیٰ کا، اور اب واقعہ بتایا شیخ انصاری کا، اور ابھی فی الحال میں جو ہمارے مراجع ہیں، آپ ان کی زندگی کو اگر نزدیک سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس چمچماتی دنیا میں جہاں ہر طرف رنگینیاں پھیلی ہوئی ہیں، چاروں طرف سے خواہشات کا غلبہ ہے، یہ ہمارے مراجع کرام اور جو اسلام کے ذمہ دار ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، آج بھی وہ اس طرح سے زہد اور دنیا سے بے رغبتی کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایک معمولی سا انسان، ایک غیر معصوم انسان اتنی پرہیز کی زندگی، اتنی سادہ زندگی اور اتنی محتاط زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی وجہ سے معصوم کا ساتھ ان کو ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے، معصوم کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کی عنایات ان کے شامل حال ہوتی ہیں، اور یہی سبب بنتا ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے اور معصومین کی طرف سے ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ ان دین کو لوگوں تک پہنچائیں، اور ہمارے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ ہم ان کو فالو کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔